ایک روایت میں یوں بھی آیا مولانا روم جامع مسجد میں بیٹھے ہیں، جامع مسجد میں بیٹھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے حدیث کے مسئلے لکھی ہے، تفسیر لکھی ہے، لکھ کر کتابیں بیٹھے ہیں، سامنے شاگرد بیٹھے ہیں، ادھر سے دیوانہ آیا، وہ سیدھا کپڑے، بال بکھرے ہوئے، پریشان حال، پراگندہ۔ سرکار کی حدیث ہے میرے امت میں کچھ فقیر پراگندہ حال ہوں گے، بال بکھرے ہوئے، انہیں بیکار مت سمجھنا، ان فقیروں کے پاس جانا، اگر خدا کی بارگاہ میں کسی بات پر قسم کھاتے ہیں تو خدا قسم پوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شمس تبریز، پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک دیوانہ آیا، ایک دیوانہ آیا، مولانا روم کے ہاتھ میں مسلمی لکھی ہوئی بیٹھی ہے، آیا بہت جلدی میں آیا، دیوانہ چہرے پر کے رخسار ہے، آیا مولانا کے ہاتھ میں جو مسلمی اٹھایا، حدیثوں کی کتابیں اٹھائی، اٹھا کر ہاؤس میں پھینک دیا، اٹھا کر ہاؤس میں پھینک دیا۔ مولانا کو غصہ آیا، ارے پگلے تو نے کیا کیا؟ ارے دیوانے تو نے کیا کیا؟ دیوانہ دنیا کا تھوڑا دیوانہ تھا، اللہ کا دیوانہ۔ سبحان اللہ۔ ارے اس میں کیا ہے؟ میں نے پھینک دیا، اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ مولانا کہنے لگے دن رات 24 گھنٹے محنت کر کے میں نے حدیثیں پڑھ کے آنکھوں کو جلا کر میں نے ایسی باتیں جمع کی ہیں، ایسا علم جمع کیا ہے، اے دیوانے تو نہیں جانتا، اے دیوانے تو نہیں جانتا کیا کیا؟ پانی میں پھینک دیا، ہماری محنت کو تو نے کیا کیا؟ پانی میں پھینک دیا۔ دیوانہ کہنے لگا کیا تجھے تیری کتاب چاہیے؟ کیا تجھے تیری کتاب چاہیے؟ مولانا کہنے لگا پہلے پاگل، پھینک دیا پاگل، اب عقل کیا بولتی ہے؟ عقل کیا بولے گی؟ پانی کتاب کو رکھتے گی کہ الفاظ سمجھ جائیں گے؟ کتاب بھیجے گی یا نہیں؟ کتاب رہے گی، الفاظ رہیں گے، عقل ہی تو بولتی ہے۔ مولانا کی عقل یہی بول رہی تھی، کتاب اب ختم ہو گئی، لیکن دیوانہ کہہ رہا ہے کیا تجھے تیری کتاب چاہیے؟ مولانا نے کہا ہاں مجھے میری کتاب چاہیے، مجھے میری کتاب چاہیے۔ دیوانہ ہاؤس میں اترا، دیوانہ پانی کے ہاؤس میں اترا، ہاؤس میں اتر کر ساری کتابیں مولانا کو دے دیا، ساری کتابیں مولانا کو دے دیا۔ مولانا لیجیے آپ کی کتابیں لیجیے۔ مولانا نے کتاب ہاتھ میں لی، مسئلہ ہاتھ میں لی، شرح ہاتھ میں لی، تفسیر ہاتھ میں لی، دیکھا کتابیں جیسی تھی ویسی، جیسی تھی ویسی ہے۔ مولانا نے کہا عقل کیا بولتی ہے؟ پانی میں رہے گی کتاب، کتاب رہے گی کیا؟ بولو کون ایسا ہے؟ ایسی کون سی پانی سے کتاب رہے گی؟ ایسی کوئی عقل لے کر تمہارے میں آیا ہے کیا؟ مولانا ہو، پی ایم ہو، انسپیکٹر ہو، ایس پی ہو، ادیب ہو، شاعر ہو، نثار ہو، آتھر ہو، اور اس سے بڑا جاننے والا ہو، یہی کہے گا پانی پلا دے گی۔ لیکن دیوانہ کتاب نکال کر دیکھا ہے کتاب سچی ہے، کھول کر دیکھا پوری کتاب کا ایک لفظ بھی نہیں ملا۔ مولانا نے کہا ایک کیا ہے؟ دیوانہ نے کہا ایک وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. مولانا روم شمس تبریز کے مرید ہو گئے. سبحان اللہ. مولانا روم شمس تبریز کے مرید ہو گئے. معلوم ہوا کتابوں سے پڑھنا اور ہے, نظروں سے پڑھنا اور ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضرت شمس تبریز. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیر طریقت. نعرہ تکبیر. اب تک مولانا کتابوں سے پڑھ رہے تھے, استادوں سے پڑھ رہے تھے, اب نظروں سے پڑھانے والا آیا تھا. سبحان اللہ. اب نظروں سے پڑھانے والا آیا تھا. نہیں مولانا کہتے تھے میں پیاسا ہوں, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں پیاسا ہوں, اور اب مرید ہو گئے شمس تبریز کے. وہ پیاس اس پلانے والے نے مٹا دی. سبحان اللہ. نظروں سے پلا کر گئے, پانی سے نہیں, پانی پلا کر نہیں اٹھایا. نظر میں نظر جب مل گئی بس پوری خبر ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نظر سے نظر ٹکرا گئی, پوری خبر ہو گئی. مولانا کی پیاس مل گئی. سبحان اللہ. یہ وہ شمس تبریز. لیکن ہر گھڑی دنیا ایسی ہے کہ دیوانے کو نہیں مانتی, دیوانے کو نکال دیتے ہیں, دیوانے کو نکال دیتے ہیں. بغداد کے عالموں نے بغداد کے بادشاہ کو الجھایا. ایک دیوانہ شعبیر آباد ہے, اسے بغداد سے نکالو, اسے بغداد سے نکالا جائے. شمس تبریز کو بغداد سے نکالا گیا. شمس تبریز کو بغداد سے نکالا گیا. بادشاہ نے نکال دیا. جب شمس تبریز کو بغداد سے نکالا گیا, بادشاہ کا بیٹا بیمار ہو گیا. بادشاہ کا بیٹا بیمار ہو گیا. لاکھ علاج کیا لیکن بیماری اچھی نہیں ہوئی. بادشاہ کا بیٹا مر گیا. بادشاہ کا بیٹا مر گیا. یہ بڑے بڑے مولانا, بڑے بڑے بیٹے والے, بڑے بڑے کچکے والے, بڑی بڑی سند والے, بڑی بڑی سرٹیفکیٹ والے جو مدرسوں سے لے کر آئے تھے, بادشاہ نے کہا اگر ہمت ہے بیٹے کو زندہ کر کے دکھاؤ. سارے تفسیر جاننے والے, قرآن پڑھنے والے, قاری, حافظ, مولوی حیران تھے. کون کس میں ہمت ہی زندہ کرے. بادشاہ مجبور ہو کر اپنے فوجیوں کو بھیجا, دیکھو ڈھونڈو اس دیوانے کو, ڈھونڈو اس دیوانے کو, شاید میری لال رہ گئے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے سپاہی گئے اور کہا تمہیں بادشاہ حکم دیا ہے کہ بلا لائے. بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں بلا لائے. شمس تبریز نے کہا میں کسی بادشاہ کو نہیں جانتا, میں اسی بادشاہ کو جانتا. سبحان اللہ. میں کسی دنیا میں بادشاہ کے حکم پر نہیں آتا. میں جب آؤں گا تو اسی کے حکم پر آؤں گا, لیکن جب میں آؤں گا بغداد والے مجھے رہنے نہیں دیں گے. شمس تبریز آ گئی. بادشاہ معافی مانگنے لگا. بادشاہ معافی مانگنے لگا, میری غلطی ہوئی. شمس تبریز نے کہا گناہ تو کیا, گناہ تو کیا, سزا تیرے بیٹے کو کیوں ملی؟ گنہگار تو تو ہے, سزا تیرے بیٹے کو کیوں ملی؟ نہیں نہیں, میں دم میں ڈوبا رہوں گا, میرے بیٹے کی لاش یوں ہی پڑی رہے گی, میں بیٹے کے دم میں ڈوبا رہوں گا. میں نے آپ کی گستاخی اور بے ادبی کی ہے, اسی کا نتیجہ میرا بیٹا مر گیا. شمس تبریز نے کہا اگر ایسا ہی ہے, اگر ایسا ہی ہے, ایک بار چلا گیا وہ چلا گیا, جو ایک بار چلا گیا وہ چلا گیا. بھلی کل امت اجل, ہر ایک کو موت آنی ہے. ایک سیکنڈ آگے نہیں, ایک سیکنڈ پیچھے نہیں, ایک سیکنڈ آگے نہیں, ایک سیکنڈ پیچھے نہیں. یہ ہمارا خیال ہے, کوئی مرنے والا جلدی نہیں مرتا, تو ہمارا خیال ہے اس کے اندر جان اٹکی ہوگی, اس کے اندر جان اٹکی ہوگی.
لیکن جب موت آتی ہے ایک سیکنڈ آگے نہیں ایک سیکنڈ پیچھے نہیں اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی برج مشیدہ حیات قلعے میں مضبوط قلعے بنا کر بیٹھ جاؤ اگر موت آتی ہے تو آ کر ہے موت نہیں چھپتی شمس تبریز نے کہا مر گیا تو مر گیا مر گیا تو مر گیا یوں فکر کرتا ہے ٹھیک ہے اگر میری وجہ سے مر گیا ہو تو دیکھو خدا کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو 2 رکعت میں پھر نماز ادا کیے اللہ تعالیٰ اگر ایک گناہ کیا ہے بخش دے اسے بخش دے اسے بخش دے اسے بخش دے جو مولانا دعا مانگ رہے تھے ایسے بیٹے کے جس میں جنبش ہو رہی تھی جب دعا ختم ہو گئی نہ بیٹا زندہ ہو گئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان شمس تبریز پیر طریقت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب اللہ کے مولانا پھر پریشان ہو گئے اب سارے لوگ کہاں جائیں گے اس پیر طریقت کے پاس جائیں گے ہماری نہیں بنے گی اس لیے سب مولانا مل کر سوچنے لگے پھر وہ دیوانہ واپس آیا پھر بادشاہ کے پاس کہے یہ شعبے کا بات ہے یہ جادوگر ہے اس نے جادو کیا ہے اسلام کو شہر سے نکال دیا گیا باہر نکال دیا گیا کوئی کھانا دینے تیار نہیں تھا کوئی پینے دیوا نہیں تھا اے مجذوب کسی قریشی کے مقام پر پہنچا تو اس نے گوشت دے دیا سبحان اللہ حضرت شمس تبریز نے دعائیں دے دی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت شمس تبریز نے اسے دعائیں دے دی ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر بادشاہ کا بیٹا تو زندہ ہو گیا تھا شمس تبریز سے پیچھے پیچھے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم تبریز سے پیچھے جا گیا تخت چھوڑ دیا تاج چھوڑ دیا لوگ کہنے لگے ارے تو بادشاہ کا بیٹا شہزادہ ہے اور چھوڑ کر جا رہا ہے بادشاہ کے بیٹا نے کہا وہ آج وہ حکومت جس پر اللہ والے کے ساتھ برا سلوک کیا جائے اس پر خدا کی لعنت ہے سبحان اللہ اس پر خدا کی لعنت شمس تبریز کے ساتھ بادشاہ کا شہزادہ بھی گیا شہزادے سے کہا جا ذرا گوشت ڈھونڈ کر کھائیں گے ذرا کسی کے مکان سے جا کر آگ لے کر کسی کے مکان سے جا کر آگ لے کر کوئی مکان والا آگ نہیں دیا کوئی مکان والا آگ نہیں دیا حتیٰ کہ جو بادشاہ کا شہزادہ آگ مانگنے گیا تھا اسے مار کر لہو لہان کر دیا جس پر لہو بہ رہا تھا شمس تبریز کے پاس بادشاہ کا بیٹا آیا شمس تبریز نے کہا یہ خون تیرے بدن پر یہ خون کیسا ہے کہا آگ مانگنے گیا تھا لوگوں نے مجھے مار کر لہو لہان کر دیا آگ کیا بڑی چیز ہے آگ بڑی دولت ہے سونا ہے جواہرات ہیں ہیرے ہیں ارے یہ لوگ آگ نہیں دیتے یہ لوگ آگ نہیں دیتے ارے یہ بادشاہ کا بیٹا میرے لیے ڈر ڈر کے بھیک مانگ رہا ہے اور لوگ آگ نہیں دیتے گوشت کا ٹکڑا شہزادے کے ہاتھ میں سے شمس تبریز نے لے لیا ہاتھ میں لے لیا اور کہا اے شمس تو بھی شمس میں بھی شمس اے شمس شمس کی معنی سورج شمس کی معنی سورج اے شمس تو بھی شمس میں بھی شمس اے شمس تجھے شمس بلا رہا ہے تو مادی شمس ہے میں ولایت کا شمس ہوں ولایت کا شمس ہوں تقوی کا شمس ہوں میں خدا تعالیٰ کا شمس ہوں یہ شمس تجھے بلا رہا ہے اب سورج نیچے اتر آ گیا سبحان اللہ گرمی سے ملتان بھنے جانے لگا گرمی سے ملتان بھنے جانے لگا آگ برس
برسنے لگی، ملتان گرم ہونے لگا، بڑے بڑے علماء جلیل القدر لوگ شمس تبریز کے پاس آئے، چند بدماشوں کے خاطر کیا سارا ملتان جما کر کھا کر دو گے؟ نہیں، یہ ظالم ہے، یہ دیکھو بادشاہ کا بیٹا ہے، یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، جو بادشاہ کا بیٹا ہے، اللہ کی محبت میں اس نے تخت چھوڑ دیا، تاج چھوڑ دیا، دولت چھوڑ دیا، خدا کی محبت میں یہ میرے پیچھے چل پڑا ہے، اور اس نے نورہان کیا ہے، اس شہزادے کو نورہان کیا ہے۔ میں بھی اس وقت تک نہیں خاموش بیٹھوں گا جب تک ان کے جسموں پر سورج کی گرمی سے اگلے نہیں آئیں گے۔ حضرت خدا کے لیے معاف، حضرت خدا کے لیے معاف کیجیے۔ شمس تبریز نے کہا ٹھیک ہے، جب خدا کا نام لیا، سبحان اللہ، جب آپ نے خدا کا نام لیا تو میں نے معاف کر دیا۔ شمس نے کہا کیا واپس چلے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جا واپس چلے گا۔ شمس اپنے مقام پر چلا گیا۔ آج بھی ملتان میں گرمی بہت ہے، لوگ کہتے ہیں یہ گرمی شمس تبریز کی دعا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرض سیدنا شمس تبریز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس طرح سے کربلا کی دھرتی محرم کے 10 تاریخ کو سرخ ہوتی ہے، کربلا کی دھرتی آج بھی خونی بن جاتی ہے، سرخ بن جاتی ہے، اس طرح سے ملتان آج بھی گرم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شمس تبریز کی دعاؤں کا اثر ہے۔ مولانا روم شمس تبریز کے پیچھے نکل پڑے، گھر والے جلنے لگے، گھر والے جلنے لگے۔ کتنی بڑی شان، کتنی بڑی شوکت، آگے ہزاروں، پیچھے ہزاروں، ادھر ہزاروں، ادھر ہزاروں، ادھر مجلس، ادھر مجلس، ادھر باز، ادھر 1000 روپے، ادھر 5000، ادھر 10,000 کے نذرانے، ہر پورا گھر بھرا رہتا تھا۔ اناج کی ریل پہ تھی، دولت کی ریل پہ تھی۔ جب سے جادوگر آیا ہمارا حال خراب ہو گیا۔ مولانا کے گھر والے شمس تبریز کے دشمن ہو گئے، مولانا کا بیٹا شمس تبریز کا دشمن ہو گئے، مولانا جلال الدین رومی کا بیٹا خود شمس تبریز کا دشمن ہو گیا۔ ایک بار شمس تبریز مولانا رومی کو ملنے ان کے مکان میں آئے تھے۔ مولانا روم سے شمس تبریز نے کہا باہر مجھے قتل کرنے بلا رہے ہیں، باہر مجھے قتل کرنے بلا رہے ہیں۔ مولانا روم نے سوچا کہ یوں ہی بولتے ہوں گے، یوں ہی جو دیوارے ہیں اللہ کے یوں ہی بڑبڑاتے ہوں گے۔ مولانا خاموش ہو گئے، لیکن بیٹھے بیٹھے شمس تبریز مولانا روم کے مکان کے باہر چلے گئے، باہر چلے گئے۔ ایک زور میں اللہ کی آواز، زور میں اللہ کی آواز آئی۔ مولانا روم باہر نکل پڑے تو دیکھا 60 آدمی، جس کے اندر مولانا کا خود بیٹا شامل تھا۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو ختم کر دیا تھا، اور اللہ کی آواز زبان آواز سے گونجی تھی۔ اس آواز کو سن کر ساتھوں کے ساتھوں بے ہوش پڑے تھے، اور مولانا علامہ شمس تبریز کا جسم اقدس غائب تھا، آپ کا جسم مبارک غائب تھا، کچھ خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ بہت دیر کے بعد ساتھوں کو ہوش آیا، مولانا کا بیٹا بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ ایسی بیماری، لا علاج بیماری۔ بارہا مولانا روم سے بیٹا معافی مانگتا تھا، ابا مجھے معاف کر دو۔ مولانا روم کہتے میں ہرگز تجھے معاف نہیں کروں گا، میں معاف نہیں کروں گا، میں معاف نہیں کروں گا۔ مجھے پلانے والا، میری پیاس بجھانے والا، اس کا خاتمہ تم نے کیا ہے، اس نے مجھے پلا کیا ہے، ہرگز تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اسی مرض میں مولانا کا جوان بیٹا مر گیا۔
مولانا نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. مولانا اپنے بیٹے کی نماز جنازہ میں شامل نہیں رہے. جلال الدین رومی مولانا فرماتے ہیں جو منافق ہوتا ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی. بے شک بے شک. جو اللہ والوں کا اللہ کے دیوانوں کا دشمن ہوتا ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی. شاید بیٹا ہی کیوں نہ ہو. مولانا روم نے اپنے بیٹے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. اپنے بیٹے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی.